الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، نوجوانان شہر سندھ نور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کے کلام مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 ہے، یعنی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً وہی لوگ فسادی ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دراصل یہ مضمون پچھلے چند آیتوں سے چلا آ رہا ہے۔ پچھلے تقریباً 4-5 آیتوں میں منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے کفر کو، اپنے بد مذہبی کو، اپنے بدعقیدگی کو دل میں چھپا کر ظاہر میں مسلمان کا ڈھونگ رچے، دکھانے میں خود کو مسلمان دکھائے، اصل میں وہ اندرونی طور پر مشرک کافر رہے، مسلمانوں کا دشمن رہے۔ آسان لفظوں میں اگر سمجھایا جائے، روڈ گولڈ کو گولڈ کہہ کر بیچ دینا، سونا نہیں ہے، سونے کی شکل کی کوئی چیز ہے تو اس کو سونا بتا کر بیچ دینا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ منافق اسی کو کہتے ہیں جو دکھنے میں تو مسلمان دکھے لیکن اندرونی طور پر کافر، نہ صرف کافر بلکہ مسلمانوں کا دشمن رہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے اشخاص تھے، اور زمانے کے ساتھ ان کی فطرت، طبیعت بدلتی رہتی ہے۔ یہ لوگ اپنے اپنے حساب سے موجود ہوتے ہیں۔ دراصل اس آیت کریمہ میں پچھلی آیت سے خاص تعلق ہے، لنک ہے دو آیتوں کے درمیان۔ لنک یہ ہے، پچھلی آیت میں کہا گیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان سے جب کہا جائے تم فساد مت برپا کرو، فساد یعنی بگاڑ مت پیدا کرو زمین میں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یقیناً ہم ہی ہیں جو سدھارنے والے ہیں، ہم ہی ہیں جو اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، ہم ہی ہیں جو لوگوں میں اچھائی پھیلانے والے ہیں۔ یہ منافقین کا قول تھا۔ انہیں جب کہا جاتا تم شرارت مت کرو تو وہ کیا کہتے؟ ہم شرارت نہیں کر رہے بلکہ ہم وہ ہیں جو لوگوں کو خاموش بٹھا رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی جو بکواس تھی، ان کی جو بولی تھی، ان کی جو بیہودہ گفتگو تھی، اللہ نے اس کی تردید فرما دی۔ جس طریقے سے انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا تھا انما نحن مصلحون، یقیناً ہم ہی سدھارنے والے ہیں، ہم تو اچھا کام کرنے والے ہیں، تو اللہ نے اسی انداز میں ان کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں۔
خرابی کا کام کرنے والے ہیں. یعنی وہ اپنی تعریف کر رہے تھے, اللہ نے ان کی برائی بیان کر دی. جتنی تاکید کے ساتھ, جتنے زور شور کے ساتھ, جتنے شد و مد کے ساتھ, جتنے یقین کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے ہم اچھے, تو اللہ نے اتنی ہی تاکید کے ساتھ کہا نہیں, وہی لوگ فساد برپا کرنے والے. تو یہ دراصل یہ جو کلام ہے, آیت بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر مضمون بہت چھپا ہوا ہے. اس کے اندر مواد, مضمون, لیسن جو ہے بہت بڑا ہے. اس میں کہا گیا الا انہم ہم المفسدون. الا کے معنی کیا آتے ہیں عربی میں؟ آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. یعنی کسی کو آگاہ کرنے کے لیے یہ آتی ہے. اگر اس کا مضمون منافق کی طرف ہے تو ان کو بتایا جا رہا ہے اے غافلو, خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, اب تو وہ راستہ چھوڑ دو, ان کو بتانے کے لیے, کیونکہ تمہارا پردہ فاش ہو گیا, تمہاری خرابی لوگوں کے سامنے آ گئی. اللہ جب راستہ کسی کا پردہ فاش کرے تو پھر وہ اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا. ہم اگر کہیں تو ہمیں باطن کا اندازہ نہیں ہوتا, کون کیا سوچ رہا ہے, کس کے دل میں کیا ہے, کس کے ذہن میں کیا ہے, کس کے قلب میں کیا ہے, کون اپنے اندرونی طور پر سازش کر رہا ہے, یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ تو بندے کے وہم و گمان میں جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور ہے, تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اللہ نے بتا دیا تم ہی ہو فسادی, فساد پیدا کرنے والے. یعنی خود جو تعریف کر رہے تھے اس تعریف کو اللہ نے بتا دیا یہ لوگ برے ہیں, اصل فسادی یہ ہیں, اصل برے لوگ یہ ہیں, ان کو دیکھ لو. کہا گیا اگر اس کا مراد مومن لیں, مسلمانوں کو اگر لیا جائے تو مسلمانوں کو یہ جو مضمون ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, کبھی کبھار ایک چھوٹی سی غلطی کو غلطی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں, ہم دیکھیں گے, ایک چھوٹی سی چیز ہے. بسا اوقات آدمی بیماری کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے, وہی بیماری بڑھ کے اس کے موت کا سبب بن جاتی ہے. بسا اوقات آدمی کسی آدمی کو چھوٹا آدمی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اس آدمی کی وجہ سے اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے. وہ نہیں سوچتا کہ یہ بڑا ہوگا. جیسے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ تاریخ اگر پڑھیں گے, ہسٹری اگر پڑھیں گے, جیسے ڈاکو ہوتے ہیں, وہ تھا. ایک مرتبہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت مغلیہ سلطنت کی سبمی بڑی سلطنت تھی, آپ پکڑ لیے اس کو, آپ کے پاس آ گیا. آنے کے بعد سزا دینا تھا, رات کا وقت تھا, لیکن اسلام میں کیا ہے, اسلام نے اکثر مذاہب میں راتوں میں سزا نہیں دی جاتی, دن کے اجالے میں تختے دار پہ لٹکایا جاتا. تو آپ نے کہا چھوڑ دو, سزا دینا نہیں ہے, کل دیں گے سزا. وہ ایک لمحہ چھوڑ دو جو کہا, اس دوران میں وہ پلاننگ کر کر اپنی ہوشیاری سے, مکاری سے, عیاری سے بھاگ گیا. وہ جب بھاگا, ایک شخص بھاگا, لیکن بھاگنے کے بعد وہ ایک شخص بھاگ کر اپنی سلطنت قائم کر کے مسلمانوں کے لیے ناصور بن گیا آگے چل کے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تاریخ نے زمانے کا وہ رخ بھی دیکھا ہے, تاریخ نے زمانے کا وہ رخ بھی دیکھا ہے, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. اب جو صدیاں سزا پا رہے ہیں مسلمان, اس کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹی چیز کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے. غلطی ہوئی تو وہیں وہ چیز کو غلطی کی سزا کے طور پر اگر وہ دی جاتی تو فساد برپا نہیں ہوتا. فساد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا وقت بڑا محیط ہوتا ہے, بڑا وسیع ہوتا ہے. اگر ایک مرتبہ چھوڑ دیا جائے تو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ بولو پرانی کہانیوں کی کتاب میں نصیحتیں ایک کہانی ذکر کی جاتی ہے, اکثر زبانوں میں وہ کتاب چھپی ہے. یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی غالباً پنچ تنتر نامی ایک کہانی کی کتاب تھی, اس کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے. ایک شخص تھا, بڑا ڈاکو قسم کا آدمی,
اس کے پاس جو بھی جاتا اس کا مال غصب کر لیتا، چوری کر لیتا، مال ہڑپ لیتا، لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا، یہاں تک کہ سماج کے لیے ناسور بن گیا۔ لوگ پریشان تھے اسے کیا کرنا ہے۔ آخر کار اس کا پاپ کا گھر گڑا بھر گیا۔ اب اسے اس دور کے جو مکھیا تھے، جو جج تھے، قاضی صاحب تھے، ان کے پاس لے جایا گیا۔ دیکھو صاحب، یہ آدمی بڑا برا شخص ہے، اس کی اتنی غلطیاں ہیں، اتنی برائیاں ہیں، چوری بھی کرتا، غصب بھی کرتا، ڈاکہ بھی ڈالتا، سب چیزیں۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ موت کی سزا متعین ہو گئی۔ جب سزا کا وقت ہوا، قریب آیا، تو اس سے پوچھا گیا تیری وہ آخری خواہش ہے کچھ؟ کسی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، کوئی خواہش بھی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے میری والدہ سے ملنا ہے، مجھے میری والدہ سے ملنا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے کہا بڑا ڈاکو ہے، چور ہے، سنگ دل آدمی ہے، پتھر دل شخص ہے، لیکن ماں کی ممتا اس کے دل میں ہے، ماں کو دیکھنا چاہ رہا، ماں کو بلا کر لائے۔ جب ماں سامنے آئی، لوگ ایک عجیب منظر دیکھے۔ ماں آتے ہی ماں کے گلے کو کاٹ کر اس کو جان سے مار دیا، ماں کو مار دیا۔ لوگ پریشان ہوئے، ارے یہ کیسا شخص ہے؟ خود تو مر رہا، مرتے مرتے کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے، یہ اپنی دنیا میں لانے والی ماں کو ہی مار دیا۔ دانتوں کو خون لگا ہوا تھا، ماں تڑپ تڑپ کر جان توڑ دی، جان نکل گئی۔ سب نے کہا کیسا بدتمیز، کیسا نافرمان بیٹا ہے، ساری دنیا سے تو بس ہوا تھا، ماں کو بھی بیزار کر دیا۔ اس قسم کی باتیں ہونا شروع ہوئی تو اس نے کہا میری ماں اس کے حقدار ہے، اس کو وہ سزا ملی۔ بولا تو لوگ بولے یہ کیسی بات ہے؟ تو اس نے کہا جب پہلی مرتبہ میں ہمارے گلی کے بچے سے مٹھائی چھین کے لایا تھا، اس وقت میری ماں مجھ سے یہ نہیں کہی کہ تو یہ مٹھائی چھین کے جو لایا غلط کیا، بلکہ اس نے کہا بیٹا تو بڑا بہادر ہے، تیرے پاس طاقت ہے، بہادر ہے، تو چھین کے لایا۔ تو میرے حوصلے بلند ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں چوری کرا تو ماں نے کہا تو بڑا چالاک ہے، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلا، تو یہ لایا۔ پھر میں مال غصب کرنے میں، ڈاکہ زنی کرنے میں، چوری کرنے میں آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ بڑھتے 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 آج یہ حالت ہو گئی کہ میں تختے دار پہ آ گیا، مرنے کے قریب آیا۔ اگر میری ماں اس وقت مجھے روک دیتی، جب میں پہلی غلطی کیا تھا، پہلا جب فساد مجھ سے ہوا تھا، اس وقت اگر مجھے میری ماں روک دیتی تو آج یہ دن دیکھنے کی مجھے نوبت نہیں آتی۔ تو قرآن نے بتایا الا انہم ہم المفسدون، یقیناً وہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ جو شروع میں ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، کیا ہے؟ پہلی غلطی کو ٹوک دینا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آدمی سے کوئی برائی ہوتی ہے، اسی وقت اگر وہ ٹوک دیا جائے تو پھر آگے جانے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی معاملہ ہو، آج جو فساد فی الارض نہیں، فی الارض تو پورے دنیا پر محیط ہے، اس کے علاوہ ہر شعبے میں فساد برپا ہے۔ جہاں بھی دیکھو ہر جگہ لڑائی، سیاست میں ہو یا معاشیات میں ہو یا علم میں ہو، تعلیم میں ہو، تمدن میں ہو، کسی میں بھی ہو۔ ارباب سیاست کی اگر بات لی جائے تو سیاست جو جتنا زہر اگلتا ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان، جو جتنی آگ اگلتا ہے اس کی باتوں کو اتنا زیادہ لائک کیا جا رہا ہے، جو جتنا زیادہ لوگوں کے اندر نفرت پھیلاتا ہے اس کی مقبولیت اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ نفرت پھیلانے والے کے سب سے زیادہ فالوورز، سب سے زیادہ لوگوں کو لڑانے والے کے سب سے زیادہ فالوورز۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا؟ فساد فی الارض۔ پہلے ہی اگر روک دیا جاتا، کوئی آدمی اگر برائی کیا اسی وقت اگر اس کو ختم کیا جاتا تو آج یہ بات نہیں جاتی۔ بابائے قوم جس کی تصویر نوٹوں پر ہے، ان کو مارنے والا کون تھا؟ ان کو جان سے مارنے والا ناتو رام گڈسے نامی ایک شخص تھا۔ وہ ایک خاص نظریہ والا تھا، خاص فکر رکھنے والا تھا، اس کی خاص ایک علامت تھی۔ اگر اس کو اسی وقت روک دیا جاتا، وہ فتنے کو وہیں دبا دیا جاتا، وہ فساد کو وہیں ختم کر دیا جاتا، تو آج سارے ملک کو اس فساد کے دلدل میں پھنسنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔
اگر اسی دن ختم ہو جاتا، کیونکہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے آزادی کا جو رہبر ہے، رہنما ہے، قائد ہے، اس کو قتل کرنے کے پاداش میں اگر وہ روک دیتے تو آج بات اتنی نہیں بڑھتی۔ آج گلی کوچوں پر، ہر گلی کے نکٹوں پر، ہر کٹے پر جہاں دیکھو اس کی باتیں کرنا، باضابطہ طور پر کہنا دیکھو تلواروں کو تیز کر لو، چاقوؤں کو تیز کر لو، ترکاریاں کاٹنے میں کام آئیں گی، اور ہو سکے تو جو ترکاری کاٹتی ہیں اس سے دوسری چیزیں بھی کاٹیں گے۔ اس قسم کی باتیں بولنے کی لوگوں کی جرأت نہیں ہوتی تھی، لوگوں کے اندر یہ ہمت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اگر اسی وقت ان سے روک دیا جاتا۔ اب یہ باتیں سننے کی جب عادی ہو گئے لوگوں کو عادت سی ہو گئی، باتیں سن کر، بری باتیں سن کر، اچھی باتوں کے بارے میں گفتگو کرے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ان کے حکایات بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ایک حکایت، بڑی دلچسپ حکایت بیان کی ہیں سمجھانے کے لیے لوگوں کو۔ جب برائی کی عادت ہو جاتی ہے تو آدمی کو بھلائی کی بات اچھی نہیں لگتی۔ نفرت کی جب عادت ہو جاتی ہے تو اسے محبت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جب آدمی گندگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو وہ پاکیزگی کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ گندگی کو ہی پسند کرنے لگتا ہے۔ اگر آدمی کے اندر سگریٹ نوشی کی عادت ہو گئی تو وہ سگریٹوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے، بلکہ ایک سگریٹ سے 4 یار شیئر کر کے پینے والے بھی رہتے ہیں، یہ ایک پیا پھر وہ پیا پھر وہ پیا پھر وہ پیا، اس قسم کا ہوتا ہے۔ جو آدمی کو عادت نہیں ہوتی اس کا دم گھٹتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو عادت نہیں ہے۔ جو آدمی جس ماحول میں وقت گزارتا ہے اس کو اس کا مزہ لگ جاتا ہے، اس کے بغیر اسے چین نہیں آتا۔ تو علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک شخص تھا دباغ کس کو کہتے ہیں؟ چمڑے کا بزنس کرنے والا۔ چمڑے کو نمک لگا کر پہلے سکھاتے تھے، ہمیشہ وہاں جو چمڑوں کا بزنس کرتے ہیں وہاں ایک قسم کی بو آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ وہ وہیں رہتا تھا، رات دن اسی ماحول میں، اسی مقام پر شب و روز بسر ہوتے تھے اس کے۔ اچانک ایک مرتبہ عطاروں کی گلی میں چلے گیا، یعنی عطر فروش جو ہے ان کی گلی میں گیا، وہاں عطر کی خوشبو ہے۔ وہاں جاتے ہی کیا ہو گیا، چکرا کے بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ لوگ پریشان، لوگ کیا کر رہے ہیں، پانی چھڑک رہے ہیں، دونوں ہاتھ مل رہے ہیں، پیر مل رہے ہیں، لوہا ہاتھ میں دے رہے، وہ ہے کہ بیداری نہیں ہو رہا۔ لوگ پریشان ہوئے، کرنا تو کیا کرنا اس کو۔ بہت پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ شخص کو ہوش نہیں آ رہا۔ تو بات پھیلتے گئی، اس کے بھائی کو اس کا علم ہوا، اس کا جو سگا بھائی تھا اسے معلوم ہوا۔ وہ کیا کرا، بھائی کو ہوش میں لانا ہے، وہ دیکھا کہیں نجاست تو نہیں ہے، دور دیکھا کتے کی نجاست تھی، غلاظت۔ وہ اس کو لے لیا، لے کے بھاگ کے جا کے اب لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو پھر لوگ برا سمجھیں گے۔ کان میں کچھ بولے جیسا ایکٹنگ کر کے کیا کر دیا، اس کی ناک پہ کتے کی نجاست رکھ دیا۔ کتے کی نجاست کی بو سنتے ہی وہ بو اس کے دماغ تک جو ہی پہنچی کہ وہ ہوش میں آ گیا، ہوش میں آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ صحیح سالم لے کے گیا۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب کوئی شخص برائی میں وقت بسر کر دیا، اپنی زندگی کا اکثر حصہ بد اخلاقی میں، برائی میں، گندگی میں، ناپاکی میں بسر کرتا ہے، تو پھر اسے اچھائی اچھی نہیں دکھتی، برائی اچھی دکھتی ہے، بری باتیں اچھی دکھتی ہیں، برے اخلاق اچھے دکھتے ہیں۔ جو آدمی نفرت کا عادی ہو اسے محبت کا پیغام اچھا نہیں دکھتا۔ وہ کیا چاہتا ہے، نفرت پہلے، لوگوں کے درمیان لڑائی ہو، جھگڑا ہو، لوگ مریں، لوگوں کے اندر آہو بکا ہو، لوگ روتے رہیں، لوگ تڑپتے رہیں، بلکتے رہیں، اس میں مزہ آتا ہے اس کو۔ سارے لوگ امن، سکون، چین، راحت، اطمینان میں اگر ہیں تو اسے کیا ہو جاتا ہے، بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا، الا انہم المفسدون، وہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ جبکہ منافقین کیا کہتے تھے، ہم بڑے امن پسند ہیں، لڑنے والے نہیں، صلح پسند ہیں، ہم کبھی نہیں لڑتے، ہمارے کو لڑائی جھگڑا نہیں ہونا ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے
کہ معاشرے میں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. بعض لوگ وہ ہیں جو کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں، کوشش کرنے کے بعد کامیابی ملتی ہے یا تو ناکامی ملتی ہے. دو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. آدمی کوشش کیا تو کبھی کامیابی ملتی ہے، کبھی ناکامی ملتی ہے. ناکامی سے ڈر کے کوشش کرنا چھوڑ دینا یہ نادانی ہے. میں فیل ہوتا ہوں یہ سوچ کے امتحان میں ہی اگر آدمی نہیں بیٹھا تو وہ نادان ہے، کم عقل ہے، کم ظرف ہے. اسے محنت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. ناکامی کے ڈر سے پیچھے کھڑا ہونا نہیں ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شہسوار ہی گرتے ہیں میدان کارساز میں. شہسوار ہی گرتے ہیں میدان کارساز میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلیں. جو گھوڑوں پہ جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے وہی لوگ گرتے. چھوٹا بچہ جو گھٹنوں کے بل چلتا وہ کبھی گرتا نہیں، کیونکہ وہ میدان میں جاتا ہی نہیں. تو آدمی محنت کرنا، آگے بڑھنا. نہیں ہم بیچ میں جاتے نہیں. ہم نہ سیاست کرتے، نہ باتیں کرتے، نہ لوگوں میں آتے، نہ لوگوں میں دکھتے، کچھ نہیں کرتے. یہ منافقین کی علامت تھی. منافق ایسا ہی کہتے تھے، ہم جنگ نہیں کرتے، ہم باہر نہیں جاتے، ہم لڑتے نہیں، حضور کے قریب جاتے نہیں، کچھ نہیں. لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ آرام سے رہو، سکون میں رہو. یہ جو ہوتا ہے امن کے نام پر لوگوں کو بزدل بنا دینا. دوسرا روتا ہے تو رونے دو. کوئی پریشان ہے وہ ہونے دو، ہمارے کو کیا ہے، پریشان وہ ہے، ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے. وہ آدمی بھوکا ہے تو کچھ بھی ہو جائے، ہمارے گھر میں روٹی ہے، ہمارے گھر میں اناج ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. یہ جو چیز ہے انسان کے اندر بد اخلاقی، بخل کو پیدا کرتی ہے. آدمی یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا تو پورا کامیاب ہوتا ہوں. اسلام میں بار بار اس کی تاکید کی گئی. مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول نے بار بار اپنی تعلیمات میں تاکید فرمائی، مسلمان عام انسان نہیں ہے، مسلمان اللہ کا خاص بندہ ہے. اللہ کی اور رسول اللہ کی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، ایمانی عرفانی طاقتیں اس کے اندر ہے. جس کو محمود و ایاز کے واقعے میں باضابطہ طور پر اس کو سمجھایا گیا مسلمان کیسا ہوتا ہے. مسلمانوں کی مثال ایسی ہے، ایک محمود غزنوی نام سنے ہوں گے، بہت بڑا بادشاہ گزرا. آج کل لوگ بڑی گالی گلوچ کے ساتھ وہ بادشاہ کا نام لیتے ہیں. بہرحال محمود غزنوی کا ایک خاص غلام تھا جس کا نام ایاز تھا، جس کو علامہ اقبال بھی اپنے شعر میں استعمال کرے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کیونکہ ایاز کیا ہے، محمود کی بڑی قدر کرتا تھا، بڑی عزت، بڑی رسپیکٹ، بڑا احترام، بڑا اکرام، بڑی تعظیم و تکریم کرتا تھا. محمود وہاں ہیں تو ایاز دور کھڑا ہوا رہتا تھا. لیکن نماز کا وقت آیا تب دونوں مل جاتے تھے، مطلب ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے. اللہ کے نزدیک سب برابر ہے. یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے، کھڑے ہو جاتے تھے. بہرحال ایاز کو محمود بہت چاہتا تھا. تو جتنے بھی ارباب علم و فن ہے، وزراء ہیں، بڑے بڑے خاص لوگ، وہ حسد کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ محمود میں، ایاز میں ویسی کیا چیز ہے، بادشاہ اس کو ہمیشہ قریب رکھتا. تو وقتاً فوقتاً محمود کو کیا ہے، آزمانا پڑتا تھا، لوگوں کو بتانا پڑتا تھا میں اسے کیوں چاہتا ہوں، یہ میرے قریب کیوں ہے، اس کے اندر ویسی کیا خوبی ہے، اس کے اندر ویسی کیا صلاحیت ہے، لوگوں کو بتاتا تھا. ایک مرتبہ ہوا یا لوگوں کے درمیان باتیں ہونا شروع ہوئی. بادشاہ، اس کے ہاتھوں میں کیا ہے، ایک سچی موتیوں کا ہار تھا، اس کے ہاتھ میں ہار تھا. وہ ہار لے کے اچانک توڑ دیا. سامنے ایک ہاؤس ہے سوئمنگ پول کی طرح، اس کے اندر فوارے ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں، سنگ مرمر بچھا ہوا ہے. تو موتیاں کیا ہے، پورے کے پورے پانی کے وہ ہاؤس میں گر گئے. صاف شفاف ہاؤس ہے، اس میں اوپر سے پانی میں جب دیکھتے ہیں تو موتیاں نظر آ رہے. تو بادشاہ نے سارے درباریوں سے کہا ہے کوئی شخص یہ سارے موتیوں کو لائے، لیکن شرط یہ ہے یہ موتیوں کو لائے مگر اپنے کپڑے جسم کو بھگونا نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں بھگنا، جسم بھی نہیں بھگنا، مگر موتیاں سارے کے سارے لانا. تو سب ایک دوسرے کی صورت دیکھنا شروع کر دیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، موتیاں اندر ہے لانا.
اتنے میں ایاز کیا کر دیا، پانی میں چھلانگ لگا دیا، پانی میں کود پڑا، ایک ایک کر کے سارے موتیاں جمع کرا، شرابور ہو کر پانی میں بھیگے بدن کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، بھیگے کپڑے تھے، سامنے لایا، ایک طبق میں رکھ کے حضور لیجئے۔ تو بادشاہ بڑا ناراض ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ بھیگنا نہیں ہے، لیکن ایاز کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا حضور آپ کے 2 حکم تھے، ایک موتیوں کو لانا، دوسرا بدن بھیگنا نہیں ہے، میں ایک حکم تو بجا لایا آپ کا، موتیاں لایا، دوسرے حکم کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکا۔ تو وہ جو محمود تھا اسے گلے سے لگایا، اس نے کہا یہ ہوتی ہے ایاز کی ادا۔ بندہ کیا ہے مسلمان پورا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، جتنا ہوتا مومن کی علامت یہ ہے کام کر دینا ہے، اللہ پر توکل کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ میں نہیں کرتا، میں کرے تو کام نہیں ہوتا، میں آگے بڑھے تو انہیں کیا بولتا، میں یہ بات بولے تو پیچھے والا کیا بولتا، میں کتاب پڑھے تو انہیں کیا بولتا، میں فرسٹ آئے تو لوگ کیا بولتے، بیٹھ کے ایگزام فیل ہوا تو لوگ کیا بولتے، ہر جگہ اسے سلام کرے تو لوگ کیا بولتے، وہاں دعوت میں گئے تو لوگ کیا بولتے۔ ہر وقت یہ جو ذہن پہ لوگوں کا بھوت چڑھا ہوا ہے، یہ اندرونی طور پر مسلمانوں کو کمزور کر چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلمان باشعور ہوتے ہیں، منافق بے شعور ہوتے ہیں۔ باشعور یعنی ان کے اندر اویئرنس ہوتا ہے، ہمیشہ ہوشیار رہتے ہیں۔ وہ کنڑا میں کیا محاورہ ہے، کسا دندہ رسا تگیودو، کچرے میں بھی کیا ہے خوبی نکالنا۔ جہاں عام آدمی کی نگاہ نہیں پہنچتی وہاں مومن کی نگاہ پہنچتی ہے۔ منافق ایسا نہیں ہوتا، منافق کی آنکھیں ہوتی لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مسلمان کیا ہے، اب حال حال میں ایک اہل علم سے ایک مثال سننے میں آئی، وہ کون سا یہ ہوا ورلڈ کپ، فیفا کا ورلڈ کپ ہوا، فٹ بال کے ورلڈ کپ کو دیکھ کر آج جو فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ کے فساد، یہاں کے فساد فی المذہب بھی ہے۔ مذہب میں اللہ کا فضل و کرم ہے، آج دین کو پھیلانے کے واسطے، دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتنے ذرائع ہیں، آج سے پہلے اتنے ذرائع نہیں تھے لوگوں کے پاس۔ آج یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، واٹس اپ ہے، آڈیو ہے، ویڈیو ہے، کمپیوٹر ہے، ہر چیز سیو ہو جاتی ہے، لوگ سن سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ دین کے ذریعے لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرنا تھا، وہی لوگ دین میں انتشار پیدا کر دے رہے ہیں، لوگوں میں لڑانا، جھگڑانا، فساد برپا کرنا، انہیں الگ، وہ شخص الگ، یہ شخص الگ، مسلمانوں کو ملنے کی طرف آمدہ نہیں کر رہے بلکہ مسلمانوں کو انتشار، الگ الگ پیرائے میں بانٹنے کی طرف آمدہ ہیں۔ تو یہ جو الگ الگ جماعتوں میں بانٹنا، الگ الگ کام کرنا، یہ ایک قسم کا فساد ہے۔ جب ملنے کی نوبت آئی تو ملنا ہے، ملنے دینا ہے۔ اس وقت کوئی شخص درمیان کا تیسرا شخص آ کر اگر بات کر دے، پھر لڑا دے، تو اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ دو مسلمان آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو تیسرا شخص آ کر ان میں عداوت اگر پیدا کرا تو وہ سچ اس کے اندر ایمانی حلاوت نہیں ہے۔ تو یہ جو فیفا کے ایوارڈ میں مسلمانوں کی اویئرنس دیکھیے، شعور دیکھیے، کہاں کہاں سے یہ کھیل سے بھی کیا ہے وہ لوگ نصیحت کو نکال لیتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا 11 کھلاڑی الگ الگ ہوتے ہیں فٹ بال میں، کوئی بال ادھر مارتا ہے، کوئی ادھر یہ کرتا ہے، سارے کھلاڑیوں سے بچتے بچاتے لے جا کر آخر کار ایک کھلاڑی کے پیر میں وہ بال جاتا ہے۔ وہ شخص پھر مارتا ہے تو وہ کیپر اگر نہیں پکڑ سکا تو کیا ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ لوگ جیت جاتے ہیں۔ ایسے ہی سارے مسلمانوں کی الگ الگ تنظیمیں، الگ الگ تحریکیں، الگ الگ لوگ ہیں، لوگ الگ ہیں، سب مل کے مسلمانوں کو بلندی عطا کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، مجھ سے ہی کام چلے، میں ہی اچھا ہوں، میں ہی سچا ہوں۔ یہ بات اگر کہنے بیٹھے تو پھر کبھی مل نہیں سکتے، کبھی بات نہیں کر سکتے، کبھی آپس میں ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ جو چیزیں ہیں آدمی کے اندر غرور پیدا کرتے ہیں، تکبر پیدا کرتے ہیں، پھر مسلمان کیا ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم اگر الگ الگ ہو گئے،
परागंदा हो गए तो फिर कभी मिल नहीं सकते। ये हाथ की उंगलियां अलग अलग हो गई तो इनकी कोई क़ुव्वत नहीं है। अगर पूरे के पूरे मिल के मुट्ठी अगर बन गई तो फिर इसके अंदर क़ुव्वत है, इसके अंदर ताकत है। अल्लामा इक़बाल ने कहा, एक हो जाओ तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाओ तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए सितारों से क्या बात बने। अलग 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 सितारे बन गए तो उसकी रोशनी में पड़ ही नहीं पड़ सकते। वही अगर पूरे मिलके एक सूरज की तरह बन गए तो फिर उसके ज़रिए से क्या है, आप जो चाहे वो काम कर सकते, ताकत पा सकते। तो ये अलग अलग लोग जो समझने वाले हैं, फुटबॉल के ज़रिए से इस्लाम को समझने वाले हैं। बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब में एक वाक़या लिखें। वाक़या का खेल, बच्चों को कबड्डी खिला रहे थे। कबड्डी खिलाते खिलाते उन्होंने फरमाया, देखो कबड्डी में क्या है, इंसान के लिए एक बेहतरीन नसीहत है, ये अवेयरनेस, शऊर बेदार होना जिसको कहते हैं। कुरान ने कहा वला किल्ला यशऊरून, मुनाफिकीन का शऊर बेदार नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे, क्या बोलना था, क्यों बोल रहे, कैसा बोल रहे, कुछ पता नहीं, जो है बोल दिए, ख़त्म हो गया, बात बोल दिए, उससे आग लगती है लगने दो, लड़ाई होती है तो होने दो, ये उनकी अलामत होती है। लेकिन मोमिन ऐसा नहीं होता। मोमिन का हर लफ्ज़, हर काम में कोई ना कोई खूबी होती है। बानी जामिया निज़ामिया कबड्डी में देखकर लोगों को तसव्वुफ़ समझा दिया। कबड्डी जब खेलते हैं तो ये खिलाड़ी जाता है, बकिया तमाम के तमाम उस तरफ वाले उसको पकड़कर खींचना चाहते हैं, ये शख्स क्या करता है, उनमें से किसी को छीकर दौड़ के आना पड़ता है। तो उन्होंने कहा ये ज़िंदगी है, जो जाने वाला है ये ज़िंदगी है। और ख़ास तौर पर उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकलता है, बग़ैर सांस के टूटने के, तसलसल के साथ एक लफ्ज़ कबड्डी, बहरहाल जो भी लफ्ज़ निकालता है तो उसको सांस तोड़ना नहीं है। तो ये सांसें क्या है, उसकी आरियतन अल्लाह की दी हुई सांसें हैं दुनिया में। सांस जब तक चलती है तब तक उसकी जान उसके जिस्म में मौजूद है। जब वो जाता है, जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, सब के सब उसे पकड़ना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, अपने शिकंजे में लेना चाहते हैं। और ये शख्स क्या चाहता है, उनको छीकर लौट के आ जाए। तो अल्लाह ने दुनिया में इंसान को भेजा, जाकर वो कामयाबी के साथ लौटे, अल्लाह भेजा। लेकिन वो जितने भी हैं वो पूरी की पूरी दुनिया, नफ्स, शैतान, बुरे दोस्त, शहवत, दुनियादारी, मालदारी, तकब्बुर, ये सब के सब खड़े हैं। कोई ना कोई उसको पकड़ना चाहता है, फंसाना चाहता है। उसके चुंगल से अगर आदमी निकल के आ गया तो फिर वो कामयाब हो गया। क़द अफ़लहल मुमिनून कहा, कामयाब हो गए मोमिनीन। तो ये जो है सोचने, आदमी अगर सोचा तो हर जगह उसको अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम नज़र आता है, हर जगह। अगर नहीं सोचा तो कुरान पढ़ते वक्त भी उसे हिदायत की सरचश्मा नहीं दिखता। कुरान में भी, हदीस में भी वो देखता है नहीं, इसके अंदर क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इससे तो दूसरी किताबें बेहतर है। ये सोचते हैं लोग अपने अपने तौर पर जो बातें करते हैं, इसके अंदर कोई वैसी खूबी नज़र नहीं आई, पढ़ना नहीं है, क्या नसीहत की बातें हैं। कुरान ने इसलिए कहा अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, वो लोग फसाद बर्पा करने वाले हैं। एक वला किल्ला यशऊरून, उनका शऊर कभी बेदार नहीं हुआ, बेदार हो ही नहीं सकता उनका शऊर। लोग मुसलमानों को मरऊब करने के लिए, इस्लाम को मशकूक करने के लिए, आज सारी दुनिया इस्लाम के नाम से जो घबरा रही है उसकी वजह है। ऐसा नहीं कि मुसलमान नरम निवाला मिल गए, सब मुसलमानों के पीछे पड़ गए, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया, जैसे ही ये जो नशातुस्सानिया हुआ, अचानक इनक़िलाब आ गया दुनिया में, सारे लोग इकट्ठे हो गए। हर मज़हब का आदमी अपने मज़हब को सीरियस लेना छोड़ दिया। कोई भी शख्स अपने मज़हब को सीरियस नहीं ले रहा, रस्मी तौर पर करते हैं बस। क्या करना है, कुछ ख़ास जगह पे ख़ास कलर लगाना है, निकलना है, बस। उसको सीरियस लेना नहीं है। मुसलमान अपने मज़हब को बड़े संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, सीरियस के साथ, कहीं होटल में जाते हैं तो पूछते हैं ये हलाल है गोश्त खाने से पहले, हाँ हलाल है। वो परेशान होते हैं, क्यों?
اگرچہ کہ گوشت بکرے کا ہے، ذائقہ وہی ہے، حلال ہے تو اللہ اور اس کے رسول راضی ہے، حرام ہے تو اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے، نکل جاتا ہے۔ کہیں جانے کے بعد قرض اگر لینا ہے تو پوچھتا ہے یہ بغیر سود کا ہے؟ ہاں بغیر سود کا کیا ہے؟ حرام ہے۔ سود کے بغیر اگر ہے تو حلال ہے، لیتا ہوں۔ عطر کی دکان کو گیا، عطر خریدتا ہے تو پوچھتا ہے اس میں الکوہل ہے؟ ہم تمام کرتے ہیں، یہ الکوہل ہے تو عطر فروخت پریشان کیوں؟ الکوہل ہے تو شراب مکس، شراب ہمارے پاس حرام ہے، ہم یہ نہیں کرتے۔ نماز کا وقت ہوا تو مسلمانوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے، ان کے چہرے پر شکن آنا شروع ہوتے ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں، آخر کیوں؟ اتنا کیوں؟ کھانا کھانا ہے تو ویسا، پانی پینا ہے تو بیٹھ کے پینا، سونا ہے تو غلام کی طرح سونا، اٹھنا ہے تو صبح جلدی بیدار ہو جانا، منہ دھونا ہے 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ استنشاق، ناک میں پانی چڑھانا، وہ لوگ پریشان۔ ملک چین والا تو بڑا پریشان ہو گیا رمضان کے مہینے میں، پورا 1 مہینہ اپنے آپ کو کیوں سزا دیتے بول کے وہ لوگ بولتے لائٹ لے لو، اتنی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کیا ہے؟ لائٹ لینے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہیں؟ سیریس لینے والوں میں سے ہیں۔ اسی لیے مغربی الگار جو ہوئی، وہ لوگ چاہتے ہیں لوگوں کو وہ چیز دو جو انہیں پسند ہے، لوگوں کی پسند ناپسند والا مذہب ہو، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس لوگوں کی پسند کا اعتبار نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پسند ناپسند کا اعتبار ہے۔ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد عید الفطر کے دن صبح صبح بھوک نہیں لگتی، تب بھی زبردستی کو صبح صبح شیر خرمہ پی کے عیدگاہ کو جانا ہے۔ تکلیف ہوئی؟ کوئی بات نہیں، بغیر اس کے کئی چھوٹے چھوٹے ہمارے معصوم بچے سحر میں نہیں اٹھے تو بغیر سحری کے روزے رکھ لیتے ہیں، کیوں رہتے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ سامنے سب چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کھاتے نہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ پیٹ میں بھوک، زبان پر پیاس، مشروبات رکھے ہوئے ہیں، لسی رکھی ہوئی ہے، شربتیں رکھی ہوئی ہیں، روح افزا رکھا ہوا ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن پیتے نہیں، کیوں نہیں پیتے؟ اپنی پسند نہیں ہے، پسند کس کی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی پسند کی ہے۔ تو یہ دیکھ کر سب کے سب حیران ہیں، سب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ اسلام اتنا زیادہ سیریسنس ہے کہ انسان مرنے کو بھی پسند کرتا ہے اس کے اندر، لیکن اسلام کا دامن چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کیا کیا جائے؟ اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کو مشکوک کیا جائے، ڈاؤٹیبل بنا دینا، اتنے ڈاؤٹ پیدا کر دینا، مسلمان خود پریشان ہونا۔ آج مسلمان پریشان بھی ہے، مسلمان یہ سوچتے ہیں کیا ہے ایسا مذہب ہمارا، سچا مذہب ہے یا اچھا مذہب ہے؟ مسلمانوں کو خود کنفیوز ہونا شروع ہو رہا، ہمارے کو نہیں، دوسرے جو زیادہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے، ایسی روموں میں بیٹھتے، وہ لوگ پریشان ہیں، کیا ایسا ہے؟ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر اتنے فتنے، اتنے فرقے جو پیدا ہوئے، اس کی وجہ یہ بھی باطل کی کارستانی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پورے طور پر مشکوک کر دیں، ڈاؤٹ میں ڈال دیں۔ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ کی طرح ہونا ہے۔ کیسا ہونا؟ علم ریاضی کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ویسا ہونا ہے۔ علم ریاضی کا اسٹوڈنٹ کیا ہوتا؟ بک میں اگر وہ رزلٹ دیکھ لیا، آنسر دیکھ لیا، آخر میں لکھ کے کیا ہے دیکھ لیا، اس کے بعد اگر حساب کر رہا، اپنا حساب غلط ہوا تو اپنا غلط بولتا، بک والے کی غلطی نہیں بولتا، پھر پلٹ کے بک کو دیکھتا، ارے یہ برابر ہے، میں کام اس کرا دیکھتا، پھر کوشش کرتا، پھر ٹرائی کرتا، پھر ایک بار کوشش کرتا، یہاں تک کہ اس کا جواب صاحب کتاب، وہ بک جو ٹیسٹ بک ہے، دونوں کا رزلٹ ایک آئے تو تب اسے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہوتا۔ ایسے ہی مسلمانوں کو بھی کیا ہونا ہے؟ غلطی خود کی رہے تو خود کی ماننا ہے، اسلام کی نہیں ماننا ہے۔ میں اتنے نمازاں پڑھ رہا ہوں، ولی نہیں بن رہا ہوں، اتنے اچھائیاں کر رہا ہوں، میری زبان میں اثر نہیں ہو رہا، اتنی کوشش کر رہے کیا بھی نہیں ہو رہا،
खाली उनका छोड़ा, पहले देखना है क्या हम वैसे मुसलमान हुए या नहीं हुए। जो सहाबा थे, औलिया अल्लाह थे, सल्फ़ सालिहीन थे, हुजूर के सच्चे फरमाबरदार थे, हुजूर के वफ़ाशियार थे, आशिक थे, वो लोगों का इस्लाम कैसा था, हमारा इस्लाम कैसा है, ये देखे तो इससे क्या हो जाता, आदमी के अंदर एक यकीन इखलास की कैफियत पैदा होती। आज क्या हो गया, वकील का कोट डाल लिया तो वकील समझ ले रहा आदमी अपने आप को, डॉक्टर का कोट डाल लिया तो अपने आप को डॉक्टर समझ ले रहा, पुलिस का ड्रेस पहन लिया तो पुलिस समझ ले रहा, शेरवानी, बड़ा जुब्बा खुब्बा ये डाल दिया तो अपने आप को अल्लामा समझ ले रहा। कोई उसको मौल साहब अगर बोल दिया तो उन्हें खुश हो जा रहा, हाँ मैं भी मौल साहब हूँ बोल के। ऐसा नहीं है। मौलवी साहब बनने के वास्ते हाफिज़ कुरान, पूरी कुरान याद रहना, आलिम कोर्स करना, फाजिल कोर्स करना, अरबी के सारी किताबें पढ़ना, दरस निज़ामी पढ़ना, ये सब चीज़ें पढ़ना। ज़ाहिर में बदलने में वक्त नहीं लगता। दाढ़ी छोड़ने में क्या है, मेहनत नहीं लगती, छोड़ दिया बढ़ जाती दाढ़ी। अमामा बांध देने में क्या वक्त लगता। अच्छा हमारे पास तो मिलादुन्नबी में सारे शहर सिंधनूर के नौजवान अमामा बनते, बनना है तो बनने में कोई, लेकिन पढ़ने में वक्त लगता। हिकायत सादी में अल्लामा सादी रहमतुल्लाहि अलैह खुद अपनी हिकायत बयान करे। वो एक मरतबा दावत दी गई बड़े बड़े उलमा को, वो सादे लिबास में चले गए, सादे जो फ़कीराना लिबास था। अब वहाँ जब गए तो लोग बड़े बड़े जुब्बे खुब्बे, वो क्या बोलते, शाल हार, ख़ास तौर पर रुआब डालने के लिए पहनते बाज़ लोग कपड़े क्यों पहनते, सामने वाले को इम्प्रेशन जमाने के वास्ते, देखते ही बोलना कितने बड़े मौल साहब है ना, बोल कपड़ों से चंदाज़ा लगाना। अब उन्होंने आए, सादे लिबास में आए, दावत थी तो जो अंदर छोड़ने वाला है उन्हें रोक दिया, आप नहीं जा सकते। बोले इन्होंने बोले मैं भी आलिम हूँ, बोले कपड़े ऐसे है नो एंट्री बोल दिया, आप नहीं जा सकते हो। तो हज़रत परेशान हो गए क्योंकि वो इतने बड़े आलिम थे, आज तक उनका नाम लिया जा रहा। उन्होंने गए जाके क्या करे, अपने लिबास को चेंज करके आए। उन्होंने भी जैसा ये होना है थोड़ा बहुत, आने के बाद उन्हें देखा, जब छोड़ा हो आप है, अंदर गए बाद वो खाना रोटी सालन जो भी था वो लेके क्या करे, अपने आस्तीन में रखना शुरू करे, आस्तीन को डुबाना शुरू करे कपड़ों में। तो लोग परेशान हुए, ये क्या इतना ज़हीन फ़तीन होशियार अक्लमंद दानिशमंद शख्स ऐसे कैसे खिलाफ अक्ल काम कर रहा, अपने कपड़े सालन में डुबो दे रहा, रोटी लेके कपड़ों पे रख दे रहा। तो लोग परेशान हुए, क्या हज़रत खैरियत से हैं क्या, बोले। तो इन्होंने बोले मैं खैरियत से हूँ। बोले फिर ये क्या हरकत है आपकी, बोल के बोले खाने की चीज़ ज़ुबान पे रखो, मुंह में रखो, खाओ, ये क्या तरीक़ा है। बोले उन्होंने बोले दावत मेरे को नहीं दी है बल्कि मेरे कपड़ों को दी है। बोले मेरे को देना होता तो मैं जब आया तो मेरे को अंदर छोड़ना था, मेरे कपड़ों को देख के, मेरे लेबल को देख के मेरे को अंदर छोड़ रहे। बोले तो मुनाफिकों की यही अलामत होती, वो देखने में कैसे दिखते, मुसलमानों के जैसे दिखते थे, देखने में मुसलमानों के जैसे, उनका ख़याल गलत, उनकी नमाज गलत, उनका उठना बैठना गलत। उन लोगों के दरमियान क्या करते थे, काफिरों को और मजबूत काफिर बनाते थे, मुसलमानों को इस्लाम से हटाने की साजिश करते थे, हर जगह कोशिश करते थे मुसलमानों को कैसा कैसा हटाना उनसे दीन से। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, जान लो यही लोग फसाद बर्पा करने वाले हैं। फसाद फिल मज़हब यही करने वाले हैं, फसाद फिल मुआशरा भी करने वाले यही लोग। मुआशरा, आदमी कोई बात बोलने से वो चीज़ अच्छी नहीं हो जाती। हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पर बड़े बड़े एक्टर्स क्या करते हैं, वो गुटखे का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये देखो ये खाओ, तो क्या वो उनके खाने से वो चीज़ अच्छी हो जाती, नहीं होती। जो चीज़ बुरी है बुरी ही है, उसको खाना नहीं है। वैसे ही लोग आपस में क्या करते हैं, वारिसीन मेंबर व महराब, जो मेंबर व महराब पर खड़े हैं वो लोग लड़ने की बात करें, झगड़ने की बात करें, तो मिलाने की अगर बात नहीं करे तो ये समझना है कि ये लोगों के अंदर क्या है, सच्चा इखलास नहीं है, दर्द दिल नहीं है, मिल्लत का दर्द नहीं है, मिल्लत के अंदर जो चीज़ होना था वो चीज़ नहीं है। क्योंकि जिसके पास जो चीज़ होना है वो चीज़ होना अदल है,
جس کے پاس جو چیز نہیں ہونا ہے وہ چیز نہیں ہونا عدل ہے، اس کے برخلاف ہونا یہ ظلم ہے، فساد ہے۔ اب دیکھیے بندوق ایک فوجی کے پاس ہے، ایک پولیس والے کے پاس ہے۔ آج کل تو پولیس والوں کو بھی گولی ڈالنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، دیکھنے میں آیا حال میں۔ تو پولیس والے کے پاس اگر گن ہے تو سارا معاشرہ سکون سے سوتا۔ وہ کیا بولتے ہیں، ہے بھائی پولیس والا ہے، امن پرست ہے، ہماری حفاظت کرتا۔ وہی گن کسی دہشت گرد کے پاس، کسی آتنکواد کے پاس، کسی غاصب کے پاس، غنڈے کے پاس آ گئے تو لوگ کیا ہوتے، گھبرا جاتے، یہ جان نکالنے والا ہے، مارنے والا ہے۔ کیوں کہ گن جن کے پاس رہنا ان کے پاس رہے تو امن کا پیغام ہے، جن کے پاس نہیں رہنا ہے ان کے پاس آ گئے تو فساد فی الارض ہے، فساد برپا ہوتا ہے اس سے۔ ایسے ہی ایک چاقو ہے، چاقو اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے تو لوگ خوش ہوتے، اس کے سامنے سو کے کپڑے نکال کے پیسے دے کے پیٹ کٹا لیتے، کاٹو صاحب آپریشن کرو، آپ کے کاٹنے سے میں اچھا ہوتا ہوں بول کے۔ کیوں؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، اس کے پاس رہنا خوش ہوتے۔ وہی چاقو اگر کسی قاتل کے پاس چلے گئی، لے کے گلے پہ رکھا تو ڈر جاتا آدمی، یہ کیا ہے، یہ کبھی بھی کہیں بھی رکھ دیتا، مار دیتا انہیں۔ تو یہ چیز ہے، یہ فساد کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس رہنا ہے اس کے پاس وہ چیز رہی تو امن کا پیغام ہے۔ آج جو دیکھا جا رہا، ارباب سیاست جو لوگ حکومت پہ برجمان ہے، وہ امن کے پیغام دینے کے بجائے فساد کرا رہے، لڑائی جھگڑے کرا رہے، لوگوں کو پریشان کر رہے، لوگوں کی عام زندگی کو دوبھر کر رہے۔ تو یہ چیز ان کے پاس رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے؟ ان کے پاس رہے تو فساد نہیں ہونا تھا۔ رنگ کو دیکھ کے پریشان، یہ رنگ کیوں ہے، یہ بات کو دیکھ کے پریشان، یہ بات کیوں کر رہے۔ ہر چیز میں لوگوں کی زندگی کو جو دشوار بنائے، اس کی اہم وجہ ہی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو امن، سکون، چین، راحت بخشنے والے نہیں ہیں، بلکہ بے چینی، بے قراری، ڈر، خوف، ہراس میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ تو آج اگر مسلمانوں نے ہندوستان کو اگر اویئرنیس ہونا ہے، ان کے اندر شعور بیدار ہونا ہے، تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری پورے طور پر ادا کرنا شروع کر دے۔ علماء کے لیے ضروری ہے کہ علماء وقتی طور پر جو موسمی خطبات ہیں وہ موسمی خطبات کرنا ہے۔ رمضان ہے، رمضان کے تعلق سے، میلاد ہے، میلاد حضور کے تعلق سے، محرم ہے، امام حسین کے تعلق سے یہ تقاریر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے اس کو دیکھ کے گفتگو کرنا ہے۔ لوگوں کو اگر بھوک لگی ہے تو انہیں کھانا، غذا پیش کرنا ہے، نہ کہ کپڑے پیش کرنا ہے۔ لوگوں کی ضرورت کیا ہے، اگر بخار ہے تو بخار کی دوا دینا ہے، اس کے بجائے انہیں کھانسی کی ٹانک پیش کرنا نہیں ہے۔ ایسے ہی آج ملت کو اتحاد کی ضرورت ہے، ملت کو شعور کی ضرورت ہے، ملت کو ذہانت کی ضرورت ہے، ملت کو فطانت کی ضرورت ہے، ملت کو قیادت کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزوں کو لے کر اگر آگے بڑھیں گے تو یہ فساد ختم ہو سکتا ہے، ورنہ ملت بھٹکتے رہ جاتی ہے اپنے سچے رہنما کی وجہ ملنے کے لیے۔ تعلیم میں فساد، تاریخ بدلنے کی بات چل رہی ہے، کیسری کرنے کی بات چل رہی ہے تعلیم میں، یہاں تک کہ علم ریاضی میں باضابطہ طور پر سود کا ایک فارمولہ ہے، انٹرسٹ کتنا لیے تو کیا ہوتا۔ تو پڑھنے میں ہی اس کے فساد ہے، پڑھتے پڑھتے سوچ لیتا انہیں اتنے دن ہوا تو اتنی بڈی آتی بول کے، اس کے ذہن میں بڈی آ جاتا، بڈی کھانا بول کے۔ اگر بدلانا ہے تو یہ حرام سود اتنا بڑھتا ہے، حرام اگر اس کے ذہن میں فٹ کر دیا جائے تو پھر سود سے دور ہٹنا شروع ہوتا۔ ایسے ہی جو بھی چیز ہے، برائی کو جب تک برائی نہیں کہیں گے تو یہ فساد پھیلتا رہتا ہے۔ حتی المقدور جب بھی ایسے فسادی ہوتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر روکیں گے تو آنے والی نسل امن سے، چین سے، سکون سے رہ سکتی ہے، ورنہ یہ جو ایک آدمی سے ہزاروں سے لاکھوں سے کروڑوں جو پھیل رہے ہیں دن بدن، آج نفرت کا بازار گرم ہو چکا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، دشمنیوں کا بازار گرم ہو گیا،
کسی کو بدنام کرنا ہے تو صرف بٹنوں کے ذریعے سے بدنام کر دے سکتے ہیں. کسی کی عزت اتار دینی ہے تو یہ ایک لمحے میں اس کی عزت، اس کی ناموس ختم کر دے سکتے ہیں. بڑے بڑوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، یہ فساد فی الارض ہے. اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، ہم سچے ملک کے وارثین ہیں، ہم ہی ملک والے ہیں، ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. وہ دعویٰ کریں گے لیکن سمجھو ولکن لا یشعرون، ان کو شعور تک نہیں ہے وہ لوگ کیا بول رہے، وہ کیا کر رہے، ان کو معلوم تک نہیں ہے. دوائی سمجھ کے زہر پی رہے ہیں، غذا سمجھ کر زہر کھا رہے ہیں، صحت سمجھ کر خود کی صحت کو خراب کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آگاہ ہو جاؤ، دیکھ لو، ان کا جو اصلاح کرنا ہے وہ کام مسلمان کریں گے. اس آیت میں خاص طور پر اتنی تاکید کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بیدار ہو جائیں، مسلمانوں میں شعور آ جائے، مسلمانوں کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا ہو جائے. اگر ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز مسلمانان ہند پھر سے شان و شوکت پر آئیں گے، عزت و حشمت پر آئیں گے، کامیابی ان کے قدم چومے گی، مسلمانوں میں امن، شانتی، صلح، سلامتی پھر سے برقرار رہے گی. یہ تمام چیزیں اگر مسلمان ایک اور نیک ہو جائے، سارے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اور عاشق بن جائیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ تعالی ہمارے درمیان محبتوں کی ہوائیں چلائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کے اندر شعور بیدار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام لوگوں کو اہل علم اور دانشوں کے صحبت میں رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کا مادہ پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.